بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں کی کفالت۔ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقبولیت مکے میں تقریباً کسی بھی شخص یا شخصیت سے زیادہ تھی۔ آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، جبکہ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بے شمار تھے۔ آپ کی دانائی، خوش اطواری، راست کرداری اور دیانت و امانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ قحط کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب عیال دار آدمی تھے۔ ان کی عزت و عظمت بنو ہاشم کے خاندان کے بزرگ اور سردار ہونے کے سبب بہت تھی، مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی تنگ دستی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو پسند کیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو اور اگر چاہو تو باقیوں کو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال کعبے کی تعمیر ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حرام کہیں سے ایک غلام خرید کر لائے تھے۔ انہوں نے وہ غلام اپنی پھوپھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نظر کیا، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا، اور وہ غلام کوئی اور نہیں بلکہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ در حقیقت ایک آزاد خاندان کے لڑکے تھے، کسی لوٹ مار میں قید ہوئے اور غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد زید رضی اللہ عنہ کے باپ حارثہ اور ان کے چچا کعب کو پتہ چلا کہ زید مکے میں کسی شخص کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ دونوں مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ زید کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیجئے۔ آپ نے فوراً ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ چنانچہ زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو تم پہچانتے ہو، کون ہیں؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم کو لینے آئے ہیں، میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید نے کہا، میں تو آپ کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ حضرت زید کے باپ حارثہ نے خفا ہو کر ان سے کہا، تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتا ہے؟ زید نے کہا، ہاں، میں نے محمد میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کائنات کو چھوڑ کر بھی ان کی غلامی میں رہنا پسند کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کا یہ جواب سن کر اٹھے اور زید کو ہمراہ لے کر فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ لوگو گواہ رہو کہ آج سے میں
زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا دونوں اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی خوشی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولے بیٹے کو شریعت بیٹا نہیں مانتی، تو زید رضی اللہ عنہ کو پھر زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کس قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مر الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، ان کا ذائقہ زیادہ عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا جس کی اجرت چند قیرات ہوتی تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکریاں چرا کر اجرت لینا شان نبوت کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں۔ اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچانا اور وہ دینی کام جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں ان پر نبی کا اجرت اور مالی معاوضہ لینا بے شک ایک نبی کی شان نہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اجرت اور معاوضے پر کام کرنا یہ ہرگز شان نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور عمل یہ رہا ہے کہ وہ کسب معاش کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں اور دل سے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ عمل آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کیا تھا۔ نسائی نے نصر بن حزن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بکریاں چرانے ہی کا کام کیوں لیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بکریاں چرانا در حقیقت مشق اور پریکٹس کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ امت کے مختلف خیالات و حالات کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ رکھنا، ان سب کے مزاج کی رعایت کرنا اور ان کو اللہ کی حدود میں رہنے کا عادی بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ بکریوں کو چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لمحے میں اگر اس جانب ہے تو دوسرے لمحے دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں۔ ریوڑ کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف، اور چرانے والا ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں ایک جگہ اکٹھی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے۔ صبح سے شام تک راعی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء علیہم السلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر میں دن رات سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اپنی شفقت اور رحمت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے رخی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر و تحمل فرماتے ہیں، اور اس سب کے باوجود
پھر کسی بھی وقت دعوت و تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیں بھیڑیوں اور درندوں کے خوخار حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں۔ جس درجے میں نبی کو امت کی صلاح و فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کے 10واں حصہ بھی فکر نہیں ہوتی۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء ہیں کہ ان کی اس ضبو حالی کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں۔ قرآن بھی ان کی اس حالت کو بیان کرتا ہے کہ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے، اور اسی وجہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اے اللہ تو اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما تمام انبیاء کرام اور خصوصاً خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے کلمات مقدسہ نے ہم نابکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔